أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے، واتبع اس کی پیروی کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اسے پوری طرح باخبر ہے۔ واتبع، اور آپ پیروی کیجئے جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورۃ الاحزاب کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ آپ اللہ کی ذات سے ڈرتے رہیے، اور کبھی بھی کفار اور منافقین کا جو غلط کہنا ہو، جو شریعت کے خلاف باتیں ہوں، کبھی بھی ان باتوں کے اندر نہ آئیے۔ فارسی کے اندر ایک جملہ ہے، گفتہ آید در حدیث دیگراں، کہ کسی کو سنا کر کسی اور کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کفار اگر غلط مطالبات یہ سامنے رکھیں تو چاہے اس میں کتنا ہی فائدہ نظر آ رہا ہو، وہ لالچ دے رہے ہوں، کبھی بھی ایسی بات کو مت ماننا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کافر چاہے کتنا ہی خیر خواہ نظر آئے، بغض، عناد، کفر، منافقت ضرور اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کافر کبھی بھی اپنے کفر کو چھوڑ کر ہمدردی نہیں کر سکتا۔ دارالعلوم دیوبند کے استاذ حضرت شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی صاحب بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، تو ایک طالب علم نے ایک اخبار کا تراشا پیش کیا جس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ روس والوں نے یہ بات مان لی ہے کہ اب افغانی طلباء یا اسی طریقے سے جو مسلمان طلباء ہیں وہ یہاں پر آ کر پڑھ سکتے ہیں ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز کے اندر۔ اور دوسری بات یہ لکھی کہ ہمارے روس کے جو اساتذہ ہیں وہ پاکستان میں جا کر یا افغان میں جا کر وہاں پر ان کے کالجز اور ان کی یونیورسٹیز کے اندر پڑھائیں گے، اور ان اساتذہ کی تنخواہیں روس گورنمنٹ خود جو ہے وہ برداشت کرے گی۔ تو بظاہر یہ بات بڑی اچھی تھی، لیکن جیسے ہی یہ تراشا حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمانے لگے کہ یہ لوگ امداد سے زیادہ اپنے نظریات کو پہلے یہاں پر پہنچاتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ خالصتاً تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں، بلکہ اپنے غلط نظریات، اپنے غلط عقائد، اپنی غلط سوچ اور کفریہ جو سوچ ہے، دجالیت کی جو سوچ ہے، یہ اس کو یہاں پر پروان چڑھانا چاہتے ہیں، ورنہ کافر کبھی ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں دیکھا جائے تو جب یہ پہلا بیچ جو کہ گیا تھا باہر پڑھنے کے لیے، جب یہ آئے
تو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذخیرۃ الجنان جن کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ان میں سے پہلا بیچ پڑھ کر آیا تو اس کے والد صاحب نے ایک لڑکے سے کہا جو وہاں سے پڑھ کر آیا تھا کہ بیٹے تمہاری شادی کرنی چاہیے، تو وہ کہنے لگا کہ میری بہن کے ساتھ میری شادی کر دیجئے۔ تو باپ کہنے لگا کیا کفر بک رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل، اس میں کون سی ایسی بات ہے، ساری عورتیں ایک جیسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ اس پر والد نے طیش میں آ کر بیٹے کو گولی مار دی کہ کیسی تعلیم ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ وہاں پر سیکولر اور لا دین انسان کو بنا دیا جاتا ہے۔ آج ہم بھی بڑے فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو باہر کے ممالک پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، کاروبار کے لیے بھیجتے ہیں، منع بالکل بھی نہیں ہے، شرعی طور پر بالکل اجازت ہے، لیکن کب ہے؟ جب کہ انسان نے اپنی اولاد، اپنے بچوں جانے والے کو اپنے عقائد پڑھا دیے ہوں، وہ قرآن کا علم جانتا ہو، وہ اپنے نظریات سے واقف ہو، اسے پتہ ہو کہ اگر کفر کی بات، اگر گستاخی کی بات، اگر اسلام کے خلاف کوئی بات کی جائے گی تو مجھے اس بات پر عمل نہیں کرنا، اس بات کو نہیں ماننا۔ اسلام کی بنیادی چیزوں کو وہ جاننے والا ہو، اپنے عقائد نظریات کو وہ جاننے والا ہو، ورنہ ظاہر ہے کفر کی محنت تو بہت زیادہ ہے۔ جب ہمارا سادہ یہاں سے لڑکا یا لڑکی پڑھنے کے لیے جائیں گے، وہاں پر جو محنت ہوگی وہ اس محنت کو لے کر آئیں گے، اور یہاں پر ہمارے لیے پھر ان کا سامنا کرنا، ان کی تربیت کرنا اور ان کے عقائد نظریات کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کو دیکھنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر غیر مسلم ممالک سے معاہدات بھی کرنے چاہیے جس میں وہ کہیں کوئی غیر اسلام کے خلاف اور ہمارے قانون کے خلاف کسی ایسی باتوں کو تسلیم نہ کرواتے ہوں کہ جس میں ہم مجبور ہو کر بعد میں ہمیں اپنے قوانین کو بدلنا پڑ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی ان کافروں اور منافقوں کے جو ہے اتباع اور پیروی نہ کیجیے، اس لیے کہ بعض اوقات کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی تجویزیں پیش کرتے اور کہتے کہ اگر آپ ہماری یہ بات مان لیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، اور پھر منافقین بھی کہتے جی اس میں حرج کیا ہے، اتنا بڑا اسلام کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن اصل میں ان باتوں کے پیچھے بہت بڑا نقصان ہوا کرتا تھا۔ اس لیے کہہ دیا تمہیں کفار کی طرف سے بہت سے فائدے، ملکی طور پر بڑے فائدے نظر آتے ہوں، لیکن اگر وہ بات اسلام کے کسی چھوٹے سے اصول کے بھی خلاف ہے تو کبھی اس بات کو ماننے پر تیار مت ہونا۔ آپ کو چاہیے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو اللہ کے ذات نے آپ پر وحی بھیجی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے۔ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں یا آپ جس نیت کے ساتھ کام کریں گے، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے اور بہت کافی ہے۔ جب انسان توکل اور بھروسہ اختیار کرتا ہے، جب انسان اپنے ذمے کا کام کر کے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑتا ہے، پھر اللہ اس کے رزق کے مسائل بھی حل کرتا ہے، پھر اللہ مشکل سے نکلنے کے راستے بھی اس کے لیے نکالتا ہے، پھر اللہ کاموں کو بھی آسان کرتا ہے، پھر اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، خاص طور پر اپنے بچوں، اپنے عقائد نظریات کی حفاظت کریں، اور کسی بھی چیز میں لالچ میں آ کر کوئی غلط معاہدہ نہ کریں، کوئی غلط فیصلہ نہ کریں، اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی ایسے جو ادارے ہیں جو دوسرے ممالک کا نصاب جن کے اندر پڑھایا جاتا ہے، تو اپنے بچوں کو ان نصاب کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر اپنے بچوں کو تعلیم دیں، صحابہ کی زندگی کیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، ازواج مطہرات کی زندگی کیسی تھی، ان کی کیا سوچ تھی، کیا نظریات تھے۔ قصص الانبیاء، قرآن کریم کے واقعات بچوں کو سنائے جائیں، انبیاء کے واقعات سنائے جائیں، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے وہ قومیں کیوں تباہ و برباد ہو گئیں، اور اللہ کے ذات نے کن تھوڑے سے لوگوں کو بچایا تو کس بنیاد پر بچایا۔ بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی جائے کہ کامیابی مال و دولت، اسباب اور اسی طرح سے عہدوں کا مل جانا نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی ایمان اور اچھے اعمال کے ساتھ دنیا کے ساتھ چلے جانا ہوتا ہے، اللہ کی ذات کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ انسان کامیاب وہ ہے جو جتنا حضور کی زندگی کے قریب ہے، جو جتنا صحابہ کی زندگی کے قریب ہے، جتنا دور ہے اتنا ہی وہ ناکام ہوتا چلا جاتا ہے۔
قرآن کریم کے ساتھ وابستگی بچوں کو جو ہے وہ کروائی جائے، صحابیات اور صحابہ کے واقعات، اپنے اولیاء اللہ اور اپنی تاریخ کے ساتھ بچوں کو جو ہے وہ آگاہ کروایا جائے۔ اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی سے ہم اپنے عقائد نظریات کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔